بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت درود پاک میں اللہ رب العزت اور فرشتوں کی طرف سلام کی نسبت نہیں کی گئی، اہل ایمان کو سلام کی نہ صرف ان کی طرف نسبت کی گئی ہے بلکہ سلام کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آیہ کریمہ کے ابتدائی حصے میں جو خبر دی گئی ہے وہ یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جبکہ اہل ایمان کو حکم یہ دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پیش کرو۔ ذہن میں فوری طور پر ایک سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور فرشتوں کی طرف صلوات کی نسبت تو کی ہے لیکن سلام کی نسبت نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون و یسلمون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ جبکہ اہل ایمان کو حکم دینے کی باری آئی تو دو چیزوں کا حکم دیا، یعنی صلاۃ و سلام کا حکم دیا، مزید برآں یہ کہ سلام کے حوالے سے تاکید بھی کر دی گئی، یعنی وسلموا تسلیما کہا کہ خوب سلام بھیجو، جبکہ صلاۃ یعنی درود بھیجنے کے حوالے سے یہ انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ ان میں کیا حکمت ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت درود شریف میں سلام کی نسبت اللہ رب العزت اور ملائکہ کی طرف نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العزت اور ملائکہ کی طرف سے انبیاء و مرسلین پر سلام نازل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام پر بالتصریح سلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ چند آیات کریمہ ملاحظہ ہوں۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ سورہ الصافات آیت نمبر 79 ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر سلام ہو۔ سلام علی الیاسین، حضرت الیاسین پر سلام ہو۔ اور اسی سورہ صافات کے آخر میں بالعموم تمام رسول کرام علیہ السلام پر سلام نازل کیا گیا ہے۔ تو اس نقطے کو علامہ ابن حجر حیتمی نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ آپ اگلی گفتگو میں اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آیت درود پاک کے مفاہیم و مطالب کو کما حق ہو سمجھنے کی اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔